وادی سون میں واقع کفری گاؤں کے حافظ طارق سے ملیے، جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود CSS کا امتحان دیا اور دوسری کوشش میں کامیاب ہو کر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو منتخب ہو گئے۔ مشکلات سے کامیابی کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا؟ اگر انسان سیلف کانفیڈنس رکھتا ہے، آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو آپ کر جاتے ہیں۔ جس طرح کے حالات سے میں نکل کے آیا ہوں، اس طرح کے کٹھن مراحل سے نکل کر آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ یہ اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان عرفان آوان۔ آج میں موجود ہوں وادی سون کے گاؤں کفری میں۔ جی، کفری کے نوجوان حافظ طارق عزیز نے CSS کا امتحان دیا اور کامیاب ہونے کے بعد وہ اب انکم ٹیکس میں اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہو چکے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ انہیں اس مقام تک آنے میں کیا کیا مشکلات پیش آئی، اور جو نوجوان CSS کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ کیا تجاویز دیتے ہیں۔ سفر بڑا کٹھن تھا اور لمبا بھی ضرور تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا۔ جس طرح کے حالات سے میں نکل کے آیا ہوں اور جس طرح کی سچویشنز کو میں نے فیس کیا، بظاہر ایک بندے کے لیے اس طرح کے کٹھن مراحل سے نکل کر آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن میرا ایک ماننا ہے کہ اگر انسان سیلف کانفیڈنس رکھتا ہے اور اسے اپنی ذات پہ یقین ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس بات پہ یقین دلا دے کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ بھی ہے، دنیا میں کوئی بھی کام ہے، وہ اگر اپنے آپ کو اس بات پہ یقین دلا دے کہ جی میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، عزم مصمم اور اپنی ذات پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، تو آپ کر جاتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو آپ کر جاتے ہیں۔ آپ نے کن اداروں میں تعلیم حاصل کی؟ کہاں پہ آپ اسی گاؤں میں پلے بڑے ہیں یا کسی بڑے شہر میں رہے؟ جی، تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے پرائمری اسکول، یہ سامنے بلڈنگ ہے، یہاں پرائمری اسکول سے میں نے اپنے پرائمری تک ایجوکیشن لی۔ اس کے بعد پھر مکس رہا سارا، میں مدرسہ چلا گیا، میں نے حفظ کیا، اس کے بعد پھر اپنا پرائیویٹ میٹرک کیا، اور اس کے بعد بھی ساری تعلیم جو ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ ہے۔ CSS تو مطلب پاکستان کا ایک انتہائی مشکل ترین سمجھا جاتا ہے کہ CSS پاس کرنا تو کوئی ہزاروں لاکھوں میں چند ہوتے ہیں جو CSS پاس کرتے ہیں۔ تو آپ کی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی، تو آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئی، اور آپ یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طریقے سے کیونکہ مورال بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے جب بندہ کسی بھی امتحان میں ایک دفعہ ناکام ہو جائے، یا جب سوچے کہ اتنا سخت مقابلہ ہے، تو آپ کو کیا مشکلات آئی اور آپ پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ایک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک مشکل امتحان ہے، لیکن پہلے والی بات جو میں نے کی تھی کہ اگر اپنی ذات پہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین ہو انسان کو، تو انسان کچھ بھی کر ہو سکتا ہے۔ اس سفر میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، اور جیسا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں، ان کے معاشی حالات ہوتے ہیں، ان کے خاندانی حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو معاشرتی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ ان رکاوٹوں کے سامنے دب جاتے ہیں۔ میرے سامنے بھی ایسی تمام مشکلات، ایسی تمام رکاوٹیں آئی تھیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ شروع سے یقین تھا اور ایک کانفیڈنس تھا اپنی ذات پہ، اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین تھا۔ تو اس میں جو سب سے بڑی چیزیں مجھے اپنے معاشی حالات سے ہٹ کے جو مجھے درپیش آئیں وہ یہ تھیں کہ جو پراپر گائیڈنس نہیں تھی۔ پراپر گائیڈنس کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے۔ FPSC کا ایک مزاج ہے کہ ہر سال CSS میں جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں ٹرینڈ تبدیل ہو جاتا ہے، اسکورنگ ٹرینڈ۔ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میں نے اردو لٹریچر رکھا تھا۔ اب اردو لٹریچر جب میں نے رکھا، میں نے اپلائی کر دیا، اس کے بعد اگر میری کسی سے ملاقات ہوئی جو CSS کو جانتا تھا کہ CSS کیا ہے اور CSS میں کون کون سے سبجیکٹس رکھنے چاہیے، تو ہر بندہ مجھے کہتا تھا کہ یہ تم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں ماری۔ اب اردو جو ہے اس میں نمبر نہیں آتے، اردو کے اگینسٹ جو سبجیکٹس ہیں وہ جنڈر اسٹڈیز ہے یا انوائرمنٹل سائنس ہے۔ اب وہ جن لوگوں نے رکھا ان کا سکور 65-70 آؤٹ آف 100، اور اردو میں میرا 40 سکور۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے غلطی ہوئی، اور اردو جو ہے اس میں محنت اتنی زیادہ کرنا پڑی تھی کہ باقی سارے سبجیکٹس کی محنت ایک طرف تھی اور اردو کی ایک طرف۔ اسی طرح پہلی بار جو میرا فیل ہوا کانسٹیٹیوشن لا فیل ہوا پچھلی بار 2020 کے ٹرم میں۔ اب کانسٹیٹیوشن لا
میں نے یہ دیکھا کہ یہ پولیٹیکل سائنس کے ساتھ اوور لیپ کر رہا ہے یہ سبجیکٹ. میں نے رکھ لیا, مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ اس میں اسکورنگ ٹرینڈ بہت ڈاؤن ہے, اس میں فیل ہو گیا. تو اس طرح کی کچھ مشکلات ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ لگژری ہوتی ہے ان کے لیے کہ انہیں دھکے لگنے سے پہلے ہی, رکاوٹیں آنے سے پہلے ہی گائیڈنس ایسی مل جاتی ہے کہ وہ لوگ ان رکاوٹوں کی طرف جاتے ہی نہیں, ان کا راستہ پہلے ہی ایک ہموار راستہ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ رکاوٹیں آئی تھیں, یہ راستے کی کیا کہتے ہیں مشکلات بھی تھیں, ناہمواریاں بھی تھیں, لیکن اپنا جو تجربہ ہے وہ تجربہ ہو گیا ہے کہ اب اگلی بار اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا, جیسا کہ میں بتا بھی رہا ہوں, لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں, آن لائن بھی چلا رہا ہوں اپنا, کافی سارے لوگوں کو والنٹیرلی الحمدللہ, تو اب جو ہے نا ان لوگوں سے وہ غلطیاں میں نہیں ہونے دوں. حافظ صاحب اب تو ماشاءاللہ سے آپ اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہو چکے ہیں, لیکن اس جاب سے پہلے کوئی جاب آپ کر رہے تھے یا صرف پڑھائی پہ توجہ تھی؟ جاب بالکل میں کر رہا تھا, میں 2012 سے جاب کر رہا ہوں, اور پاکستان میں مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں نے مختلف جابس کی ہیں, اور رینجنگ فرام ٹیچنگ ٹو سیلز بوائے, اور پھر اسی میں ایز سیلز کوآرڈینیٹر. ایلومینیم کی فیلڈ میں میرا زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے سیلز میں. میں آؤٹ آف کنٹری بھی گیا تھا جاب کے لیے, لیکن یہ 2019 میں گیا تھا, اور جاب بھی میری ہو گئی تھی دبئی میں, لیکن وہاں میں نے, چونکہ میرا یہ ایک مقصد تھا CSS, تو وہاں جاب جو تھی میں نے کنٹینیو اس لیے نہیں کی کہ میں نے کہا اگر میں یہاں جاب کرنے لگ جاتا ہوں اور اسی کو اپنا فیوچر بنا لیتا ہوں, پھر ایک میں اوریج ہو جاتا CSS کے لیے, اور دوسرا یہ تھا کہ پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا. جب بندہ ایک خاص سیٹ آف اکنامک کنڈیشن میں مطلب اپنے آپ کو سیٹل فیل کرتا ہے, تو اس کے بعد اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو شروع میں ہی جو تھا میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس فیوچر کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں رہنا, تو میں وہاں سے واپس آ گیا. آتے ہی پھر میں نے CSS کی تیاری شروع کر دی, اور فرسٹ اٹیمپٹ 2020 میں لی, اور 2021 میں اپنی سیکنڈ اٹیمپٹ میں الحمدللہ کوالیفائی کر لی. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اسٹوڈنٹس کو وہ انگلش کا ہے, کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر پاکستان جو ہے رورل انسیڈنٹس آف سوسائٹی ہے پاکستان میں, تو لوگوں کو مسئلہ یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوتے ہیں, انگلش بولنے کا کلچر نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک اخبار پڑھنا شروع کر دیں. ایک یہاں پہ میں بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈان اخبار پڑھنی چاہیے. ڈان اخبار تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, تھوڑی سی پہلے کوئی اور اخبار دی نیوز وغیرہ پڑھ لینی چاہیے ایک آدھ مہینہ, اس کے بعد ڈان کی طرف جائیں گے. شروع میں ہی سیدھا اگر ڈان پہ چلا جائے تو ڈان کا جو وہ ایک مشکل وکیب ہوتی ہے اور اس کا مشکل سینٹنس اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ پھر بد دل کر دیتا ہے اور انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اخبار پڑھنا تو ہے ہی بہت زیادہ مشکل. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح آپ کے فائنینشیل کرائسس زیادہ تر لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں کنسسٹنٹ رہنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کہ انسان تیاری شروع کرتا ہے اور پھر چونکہ اس میں کامیابی کا تناسب بہت کم ہے, تو 2% تک ہے, تو یہ خوف بھی آڑے آتا ہے کہ یار صرف 2% لوگوں نے پاس ہونا ہے تو ہم پتہ نہیں ہوں گے. میرے خیال میں انسان کو صرف ایک سیٹ کے پیچھے بھاگنا چاہیے, سوچنا یہ چاہیے کہ ایک سیٹ تو ہے نا کم از کم, وہ انشاءاللہ میری ہو. اگر اس یقین کے ساتھ جایا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کامیابی کے راستے ضرور کھولتے ہیں.